مرزے ورگے بے اصول بندیاں دی دنیا چ کوئی کمی نہیں، عجیب بے اصول آدمی ہے۔ اس کے باطل خیال کے مطابق جو بھی روایت اسے ایسی مل جائے جس سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کر سکتا ہو اور اپنے آقاؤں کی نمک حلالی کر سکتا ہو روافض کی، تو یہ اپنے پہلے بیانات سے آنکھیں موند لیتا ہے، جانتے بوجھتے اندھا بن جاتا ہے۔ حسن بصری کی کیا؟ حسن بصری تو تدلیس کرے تو ان کی روایت نہیں مانی جاتی۔ آپ بولو اتنی خطرناک روایت ہے مسند احمد میں اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں کہ جو اپنے جعلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو کہ تجھے اپنے نسب پہ بڑا فخر ہے نہ، جا اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ۔ تو ہم تو اس کو حدیث نہیں مانتے، اس میں حسن بصری کی تدلیس ہے، اور مدلس عام سے روایت کرے تو سما کی تصریح نہ ہو تو روایت ضعیف ہے۔ تو جو حسن بصری کی ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں تو ہم تو نہیں اس کو مانتے۔ یہ آپ نے اس کی اپنی زبانی سن لیا، آپ چاہیں تو مکمل بیان سن لیں، ہم نے حوالے دے دیے، اسکرین شاٹ بھی لگوا دیے، سنیں اور دیکھیں، خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو امام مسلم کے ساتھ ہیں، تدلیس والی روایت کو نہیں مانتے۔ لیکن یہاں اس کے خیال فاسد کے مطابق یہ روایت چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے تو بے دھڑک ہو کر مزے لے کر سنا رہا ہے۔ پھر وہ ترازو اوپر اسمان کی طرف اٹھا لی گئی تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ وہ عقل و ویلی پارٹی رافضی گول کیپر ایویں چھٹی جانا ہے، ایویں کہانیاں کرائی جانا ہے، یہ ساری اس کی خود ساختہ من گھڑت تشریح ہے۔ مسند احمد والی روایت بھی ضعیف ہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے دوسری کہانی یہ گھڑی کہ وہی قیس و کسریٰ کا نظام آ جائے گا، حالانکہ ان ضعیف روایات میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا منگول کے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے اور حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیوٹرل رہنے والے صحابہ کے خلاف دلائل لانے کے خیال سے مرزے نے کچھ احادیث غلط موقع پر پیش کی، پھر نعوذ باللہ ان کے برے انجام بیان کر کے کچھ کہانیاں بھی بنائیں۔ الحمدللہ جوابات کے سلسلہ نمبر 9 میں ہم ان سب امور کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اس دوران میں مرزے نے حسب عادت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی گستاخی کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر کی طرف منسوب بعض ضعیف روایات کا سہارا لیا۔ آج انشاءاللہ ان باتوں کی حقیقت بیان کریں گے۔ مرزے نے اس دوران کچھ تکرار بھی کی، اس لیے ہمارے اس جواب میں کچھ تکرار محسوس ہو سکتی ہے۔ اس دوران اس نے صلح حسن پر جو کہانی گھڑی اور جھوٹی باتیں کی، اس کا جواب ہم انشاءاللہ سلسلہ نمبر 11 میں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر بدزبانی کے بعد مرزا اپنی زبان درازی کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کیا کہتا ہے، اس کا بیان 30ویں منٹ سے سنیں۔ اب سنیں پھر اس ابو بکرہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیٹا بتاتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں بس اتنا ہی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیکن اس حدیث کا جو شان ارشاد ہے وہ بعد میں آئے گا مسند احمد میں۔ پہلے میں یہ حدیث میں نے اپنے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، اتنا حصہ۔ جو حصہ اس نے آگے جا کر بتایا اس کی حقیقت ہم سلسلہ نمبر 9 میں لے کر آئے ہیں کہ مسند احمد کی وہ روایت علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے ضعیف ہے، اور مرزا کی ہمت ہی نہیں ہوئی
کہ سند کے ساتھ وہ روایت پیش کرتا، لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شان ارشاد والی بات بھی من گھڑت ہے۔ یہ جو بسوں میں چورن پھکی بیچنے والوں کی طرح بار بار اپنا پمفلٹ اٹھا کر دکھاتا ہے، اس کی مشہوری کرتا ہے، اس پمفلٹ کا مکمل جواب فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ دے چکے ہیں، اور تحریری صورت کے اندر یہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ مرزا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اس کا جواب آپ کب دے رہے ہیں؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ آگے سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اگر کسی کو خواب آیا ہو تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ تو ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو نازل ہوئی ہے اور آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا اور آپ وزنی ہو گئے اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر وزنی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر وزنی ہو گئے، اور پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ مرزے ورگے بے اصول بندیاں دی دنیا چ کوئی کمی نہیں، عجیب بے اصول آدمی ہے۔ اس کے باطل خیال کے مطابق جو بھی روایت اسے ایسی مل جائے جس سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کر سکتا ہو اور اپنے آقاؤں کی نمک حلالی کر سکتا ہو روافض کی، تو یہ اپنے پہلے بیانات سے آنکھیں موند لیتا ہے، جانتے بوجھتے اندھا بن جاتا ہے۔ اب اس روایت کی سند میں امام حسن البصری رحمہ اللہ مدلس ہیں، اور یہ روایت بھی عن سے ہے۔ مرزا بھی انہیں مدلس کہہ کر تدلیس والی ایک روایت کو جعلی کہہ چکا ہے۔ جی ہاں، ضعیف نہیں، جعلی کہا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات چھپانے کے لیے اس نے ترمذی کا ترجمہ شدہ نسخہ لیا اور اس کا اسکین پیش کیا، جس میں اختصار کی خاطر اسناد حذف کر دی گئی۔ بطور ثبوت اس نسخے کی جلد اول میں یہ وضاحت دیکھ لیں۔ پھر مرزا نے سنن ابی داؤد مترجم دارالسلام کا ٹائٹل پیج لگا رکھا ہے، اور اس کے نیچے حدیث نمبر 4634 بھی دے رکھا ہے، لیکن چونکہ اس کے متن میں سند بھی موجود ہے تو مرزا نے اس کا اسکین نہیں لگایا۔ چلیے ہم آپ کو دونوں کے سند والے اسکینز دکھا دیتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی مکتبہ بیت السلام کا مترجم نسخہ حدیث نمبر 2287 بما سند و ترجمہ حدیث دیکھ لیں۔ اس میں آپ کو ایک نام نظر آئے گا الحسن، اور یہ دوسرا سنن ابی داؤد دارالسلام کا مترجم نسخہ حدیث نمبر 4634 بما سند، اس کا اسکین بھی دیکھ لیں۔ الحسن نامی راوی اس کی سند میں موجود ہے۔ یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ مدلس ہیں۔ اس بارے میں خود مرزا کے بیانات کیا ہیں؟ ایک بیان کا عنوان ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ۔ اس کو آپ 8ویں منٹ کے بعد غور سے سنیں مرزا کیا کہتا ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 روایت ہے، مسند احمد کے حوالے سے، شرح السنہ امام بغوی کے حوالے سے، الادب المفرد امام بخاری کے حوالے سے۔ لیکن وہ امام بخاری، اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی ہر بات کو اس طرح نہیں مان لیتے، مقلد نہیں ہیں ہم کسی کے بھی۔ تو امام بخاری کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ساری روایتیں الادب المفرد میں صحیح ہیں، لیکن یہ تو بڑی جعلی روایت ہے۔ اب دیکھیے آپ اس کے الفاظ سن لیں، یہ تو بڑی جعلی روایت ہے، یہ تو بڑی جعلی روایت ہے، یہ تو بڑی جعلی روایت ہے۔ مرزا نے اس حدیث کو صرف جعلی نہیں بلکہ بڑی جعلی کہا ہے۔ آگے وجہ کیا بتائی دوبارہ سن لیں۔ اس میں حسن بصری مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ اس میں حسن بصری مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، یہ پکی ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ اب مرزا کا ایک اور بیان بھی دیکھیں، یوٹیوب پر شارٹ کلپ لگا ہے، عنوان ہے حسن بصری کی مرسل روایت کی محدثین کے ہاں اصلیت۔ اس کے شروع میں کہتا ہے حسن بصری کی کیا، حسن بصری تو تدلیس کرے تو ان کی روایت نہیں مانی جاتی۔ اب وہ جو اتنی خطرناک روایت ہے مسند احمد میں اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں کہ جو اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو کہ تجھے اپنے نسب پہ بڑا فخر ہے، نہ جا اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ۔ تو ہم تو اس کو حدیث نہیں مانتے، اس میں حسن بصری کی تدلیس ہے، اور مدلس ان سے روایت کرے تو سما کی تصریح نہ ہو تو روایت ضعیف ہے۔
تو جو حسن بصری کی ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں تو ہم تو نہیں اس کو مانتے. یہ آپ نے اس کی اپنی زبانی سن لیا، آپ چاہیں تو مکمل بیان سن لیں، ہم نے حوالے دے دیے، اسکرین شاٹ بھی لگوا دیے، سنیں اور دیکھیں. خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو امام مسلم کے ساتھ ہیں، تدلیس والی روایت کو نہیں مانتے. لیکن یہاں اس کے خیال فاسد کے مطابق یہ روایت چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے تو بے دھڑک ہو کر مزے لے کر سنا رہا ہے اور من چاہے باطل نتیجے نکال رہا ہے. اب ہے کوئی اس کا فالوور جو جا کر اس کے سامنے اس کے مکر و فریب کا پردہ چاک کرے؟ علماء کو تو یہ شاید ہی کبھی اپنی اکیڈمی میں اپنے باطل خیالات پر بحث کی اجازت دے. وہ جو سر جھکائے اس کی خرافات سنتے رہتے ہیں، وہی اسکینز یا پھر اسلام 360 جس کی یہ بھی تعریف کر چکا ہے، اس سے سنن ترمذی کی 2287، سنن ابی داؤد کی حدیث 4634 نکال کر اس کے سامنے رکھے اور کہے حسن بصری رحمہ اللہ کی تدلیس والی بات کیوں چھپائی؟ چل مامیا ہن جواب دے، ایتھے تینوں حسن بصری رحمہ اللہ دی تدلیس اور آئندہ لفظ نظر نہیں آیا؟ انا ہو گیا سی. اور اگر اس کے فالوورز اس سے یہ سوال نہیں کرتے پھر مان لو تسی بھی مرزائی بابی جے علمی کتابی شتابی دائیں میں روڑائی پایا ہے. علم اور کتاب کا نور یہ تو علماء ربانیین سے ملتا ہے، مرزے جیسے فریبی ٹھگ کے پاس سے یہ چیز نہیں ملتی. پھر اس ضعیف روایت سے بھی مرزے نے خالص من مرضی سے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالا وہ دوبارہ سن لے. اس باطل نتیجے کی بھی انشاءاللہ پوری خبر لیں گے. مرزا کیا کہتا ہے؟ پھر وہ ترازو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لی گئی تو نبی الاسلام کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ اس پہ ناگواری کے آثار آئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے. وہ مسند احمد میں حدیث میں موجود ہے کس طرف اشارہ تھا کہ خلافت بتدریج ملوکیت میں کنورٹ ہو جائے گی. او اکلو ویلی پارٹی رافضی گول کیپر ایویں چھٹی جانا ہے، ایویں کہانیاں کرائی جانا ہے. یہ ساری اس کی خود ساختہ من گھڑت تشریح ہے. مسند احمد والی روایت بھی ضعیف ہی ہے. اور اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ان کے بعد امت مسلمہ میں اٹھنے والے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور اس بنا پر آپ کے بابرکت رخ انور پر ناگواری کے اثرات آئے، جس کی خبر ہمیں قرآن حکیم سے بھی ملتی ہے. سیرت طیبہ بھی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نبی کو بڑی ناگوار گزرتی تھی. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑھنا، مشقت میں پڑھنا اس نبی پر بڑا بھاری گزرتا ہے. اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو باطل نتیجہ مرزے نے رافضیت کی نمک حلالی کرتے ہوئے نکالا وہ نتیجہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اس حدیث میں بتدریج یعنی درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کا کوئی ذکر ہی نہیں. اس کا لگایا ہوا اسکین بھی دیکھ لیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو تولے جانے کے بعد وہ ترازو ہی اٹھا لی گئی. روایت کے الفاظ کیا ہے؟ ثم رفع المیزان، پھر ترازو اٹھا لی گئی. اگر مرزے کے باطل نتیجے کے مطابق اس میں قیصر و کسریٰ والی ملوکیت کی طرف اشارہ ہے تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے باطل نتیجے کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی قیصر و کسریٰ والی ملوکیت شروع ہو گئی. مجھ پر ناحق امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی باطل تہمت لگاتا ہے اور خود کے باطل نتیجے سے امیر المؤمنین علی کی خلافت راشدہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قیصر و کسریٰ والی ملوکیت ثابت کرتا ہے. اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اب تو اس کے طعن و تشنیع کے نشتر مولا علی کے خلاف بھی چل رہے ہیں. اللہ ہی جانے منگولیاں دا منڈا اور کنہ کھلے گا. اس کے بعد مرزے نے صلح حسن کے خلاف کچھ بہکی باتیں کی ہیں. ان باتوں کا جواب ہم انشاءاللہ اپنے جوابات کے سلسلہ نمبر 11 میں عرض کریں گے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ والی روایت پر واپس آتے مرزا کہتا ہے، اچھا اس حدیث کی طرف واپس آ جائے. اس حدیث کے کچھ طرق جو ہے مسند احمد میں موجود ہیں. سلسلہ نمبر 9 عنوان ہے نیوٹرل صحابہ کے خلاف مرزے کے دلائل کی حقیقت. اس میں ہم عرض کر چکے ہیں
کہ اس کے ان طرق میں علی بن زید بن جدعان یہ راوی ضعیف ہے. یہ روایت 3 جگہ پر ہے، 20,718 نمبر، 20,776 نمبر اور 20,777 نمبر. یہ ضعیف روایت ہے. اس سے بھی آگے اسے لے کر مرزا نے کہانی گھڑی امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف. وہ کہانی بھی سن لیں. پھر اس نے ساتھ کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت کا ملوکیت میں بدل جانے کی طرف اس خواب میں اشارہ ہے کہ بتدریج خلافت ختم ہو کے ملوکیت میں، بادشاہت میں وہی کیسر و کسریٰ کا جو نظام ہے وہی آ جائے گا. یہ روایت تو ضعیف ہی ہے، لیکن بتدریج والی بات مرزا نے کہانی کروائی ہے. ابھی بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بغض معاویہ کے مرض میں مبتلا انجینئر محمد علی مرزا منگول، اس نے یہاں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے دوسری کہانی یہ گھڑی کہ وہی کیسر و کسریٰ کا نظام آ جائے گا. حالانکہ ان ضعیف روایات میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں ملوکیت بادشاہت کو اللہ نے بطور نعمت گنوایا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ملوکیت اس نعمت کی بہترین مثال. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں یہ ملوکیت نعمت ہونے پر بہترین مثالیں ہیں. لیکن مرزا نے اپنی رافضیت دکھاتے ہوئے اس بادشاہت کو کیسر و کسریٰ جیسی بادشاہت قرار دے کر سری گستاخی کی. لیکن احترام کا ڈھونگ ابھی تک اس نے باقی رکھا ہوا ہے. آگے مرزا اپنی رافضیت کے دفاع میں کہتا ہے جو یہ ایسی سانو کہندے نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہاں تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اگر کوئی مرزا سے ایسا کہتا بھی ہے، اگر کہتا ہے تو بالکل صحیح کہتا ہے کہ یہ ان کی سری دھاندلی ہے کہ یہ حدیث تو پیش کرتے ہیں لیکن سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 انہیں یاد نہیں رہتی کہ ایمان والے 2 گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تب بھی دونوں ہی مومن رہتے ہیں. تم یہ حدیث تو بیان کرتے ہو لیکن صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 اور 3629 بیان نہیں کرتے جس میں ان دونوں گروہوں کو مسلم کہا گیا ہے. تم یہ حدیث تو بیان کر دیتے ہو لیکن صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2457 سے لے کر 2461 تک کے صحیح مطلب کو اس لیے نہیں مانتے کہ گورا نہیں مانتا. یہ حدیث پر ایمان ہے یا انگریز گوروں پر؟ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا یا مرزا گوریاں دا؟ اے بھی دس دے گورے کیڑے؟ ایران دے بھی گورے نے تے انگریزاں دے بھی گورے نے. تو کیڑے گوریاں دے لٹو ہوئے ہیں؟ تم یہ حدیث تو بیان کرتے ہو لیکن یہ جنگ لڑنے والے مولا علی علیہ السلام کے فیصلے کو اہمیت نہیں دیتے کہ صفین میں دونوں طرف کے شہداء جنتی ہیں. کیا جہنم کی طرف بلانے والے مر کر جنتی ہو جاتے ہیں یا گورے اسے مانتے ہیں؟ یہ حدیث تو سناتے ہو لیکن تمہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اگر یہ گروہ واقعی جہنم کی طرف دعوت دینے والا تھا تو پھر سیدنا حسن نے جنگ کے کچھ عرصے بعد اپنے والد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت ملنے پر اپنی خلافت چھوڑ کر ان کے ساتھ صلح فرما لی، انہیں حکومت عطا کر دی. یہ جو 5 نمبروں کے تحت آپ کو باتیں گنوائی ہیں یہ سب تفصیل کے ساتھ ہم اپنے جوابات کے سلسلہ نمبر 5 جس کا عنوان تھا حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی وضاحت، اس میں یہ بیان کر چکے ہیں. اب اس بارے میں ایک اور حدیث بھی سنتے جاؤ اور مرزا منگول کا کوئی شاگرد اٹھے اور ٹھنڈا پانی اس کے پاس رکھ دے تاکہ کلیجے نو ساڑ پوے تے کوٹ پی کے کوئی ساڑ مکالوے. ساڑ پہن لگا جی مرزا جی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2788 اور 2799، صحیح مسلم کی حدیث 4934 سے لے کر 4937 تک. سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا ان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں نیند فرما رہے تھے. ثم استيقظ وهو يضحك، پھر آپ نیند سے بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے. ام حرام نے عرض کی وما يضحكك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، خواب میں میری امت کے کچھ لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے، یعنی مجھے دکھائے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی تھے. یرکبون ثبج هذا البحر ملوکا
علی الاسرۃ او مثل الملوک علی الاسرہ، سمندر کے بیچ بادشاہوں کی طرح تختوں پر سوار تھے۔ ام حرام فرماتی ہے میں نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دوسرے طریق میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا انت منہم، آپ انہی میں شامل ہو۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کو، ان مجاہدوں کو، غازیوں کو بادشاہوں کی طرح دیکھا تو غمگین نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے۔ پھر جب بی بی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حق میں اس دعا کی درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، تو آپ نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ تو بادشاہوں جیسے لوگ ہیں، اور ملوکیت اور بادشاہت اور بادشاہوں کا انداز یہ تو بہت بری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر ناراض نہیں ہوئے بلکہ فوراً دعائیں کی اپنی اس صحابیہ کے لیے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے فوراً فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں فرکبت البحر فی زمن معاویہ بن ابی سفیان، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے گورنری کے دنوں میں یہ بحری سفر کیا، سمندر سے باہر نکل کر سواری سے گر کر فوت ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800 میں وضاحت ہے کہ یہ اپنے شوہر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس سفر میں نکلی، اور پہلا سمندری لشکر امیر معاویہ کے ساتھ نکلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے واضح ہے کہ امیر المؤمنین امیر معاویہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے۔ پہلے بحری جہادی لشکر کے بارے میں آپ کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 میں ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا انہوں نے خود پر جنت کو واجب کر لیا، اللہ کی رحمت سے جنت پر واجب ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت میں یہ پہلا لشکر امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں نکلا۔ انہی معاویہ کے خلاف بدتمیزی، بدزبانی، تہمت طرازی، گستاخی میں مرزا منگول اپنے رافضی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے بے قابو ہوا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ احادیث بھی یاد رکھا کریں، صحیح بخاری کی احادیث سے منہ چھپاتے نہ پھریں، صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں تو صحیح بخاری میں امیر معاویہ کی فضیلت اور شان پر ان احادیث کو بھی اپنی زبان پر لے کر آئیں تاکہ صحیح حدیث سے باطل نتائج نکالنے کے وبال سے تم بچ سکو۔ مرزا مزید کیا کہتا ہے سن لیں، اور کس طرح بنا دلیل و ثبوت کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف تہمت لگاتا ہے۔ اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد، یہ وہی ہے جسے حضرت معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا یہ کہہ کے کہ زمانے جاہلیت میں میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اس وجہ سے یہ میرا بھائی ہے۔ مرزا اگر سچا ہے، اگر میں نے اس لیے لگایا کہ کنفرم کذاب ہے، تو عرض ہے یہ منگول اگر سچا ہے تو پھر سامنے لائے صحیح سند کے ساتھ وہ روایت جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایسا کچھ کہا ہو، پیش کرے، ثبوت دے۔ لیکن یہ کذاب ہے، اس لیے کسی بھی ثابت شدہ روایت سے ایسا کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ ذرا اس کے احترام کے ڈھونگ کی حقیقت بھی ظاہر کر دوں۔ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ صحابی رسول ہیں۔ فرض کیجئے اگر زمانہ جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر ان سے ایسا کوئی کام ہوا بھی تو اس پر صحابی رسول کو منہ کالا کرنے والا تانا مارنا یہ احترام ہے، یہ احترام کے منافی؟ منگول صاحب جواب دینا۔ صحیح مسلم دارالسلام کی نمبر کے مطابق حدیث نمبر 321 سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر کیا تجھے یہ معلوم نہیں اسلام قبول کر لینا
پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب سابقہ گناہ ہی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سابقہ گناہ کے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ منہ کالا کیا تھا، یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ احترام تو کسی صورت میں نہیں بنتا۔ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہا جاتا ہے سچے کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا۔ پھر خواہ وہ جھوٹا رنگت میں مرزے کی طرح گورا چٹائی کیوں نہ ہو، سرخ و سفیدی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولے، جیسے مرزا منگول نے امیر معاویہ پر جھوٹ بولا، تو مرزے کے بارے میں کوئی کہہ دے جھوٹے مرزے تیرا منہ کالا، یا مرزے نے جھوٹ بول کر اپنا منہ کالا کیا، تو مرزا بتائے اس نے منگول صاحب کا احترام کیا یا منگول کی توہین کی۔ اور اگر وہی جھوٹ مرزے کے والد کے بارے میں بول دیا جائے، یا اس کے باپو اسحاق جھالوی اور خمینی ملعون کے بارے میں بول دیا جائے، بہت سے جھوٹ بولے بھی ہیں جھالوی اور خمینی نے، تو کوئی مرزے سے کہہ دے کہ تیرے باپ نے جھوٹ بول کر اپنا منہ کالا کیا، یا تیرے باپوں جھالوی اور خمینی نے جھوٹ بول کر اپنا منہ کالا کیا، تو مرزا بتائے اور ضرور جواب دے کہ اس شخص نے منگول صاحب کے والد یا منگول کے بابا خمینی یا بابا جھالوی کا احترام کیا یا اس کی توہین کی۔ امیر معاویہ، ابو سفیان اور دیگر صحابہ سے بغض کی وجہ سے شاید یہ اپنے باپ اور اپنے بابو خمینی و جھالوی کے حق میں بھی اسے توہین نہ مانے، لیکن تہذیب یافتہ مہذب لوگ جانتے ہیں، جو ادب و احترام اور تمیز کے دائرے سے واقف ہیں، وہ یہی کہیں گے یہ بدتمیزی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ احترام کے خلاف ہے، یہ گستاخی پر مبنی رویہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ امیر معاویہ سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے زیاد مذکور کو اس طرح اپنا بھائی بنایا ہو۔ تاریخ کی بے سند باتوں پر مرزے جیسے لوگ ہی اعتبار کر سکتے ہیں، ہم بے سند باتوں کو یقیناً نہیں مانتے، پاویں ساڑھے حق کے جو ہوئے پاویں ساڑھے خلاف۔ آگے دیکھیں، مرزا اپنے خیال کے مطابق دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے، اس پہ پھر ابو بکرہ، اچھا وہ ابو بکرہ کا بھائی بھی بنتا ہے نا، یہ زیاد جو ہے نا وہ ابو بکرہ کا بھی بھائی لگتا ہے رشتے میں، تو اسی لیے وہ ساتھ لے کے گیا ہوا تھا۔ اور پھر ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے تھے بخاری مسلم میں کہ تک کو توڑے پرانے کے کم پایا ہے، انہوں نے کہا جی اسی تو حضور کو سنا ہے کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے تو وہ جہنمی ہے، اس میں جنت حرام ہے۔ اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں جڑتی ہے، کدھر کدھر چینیں جوڑی ہوئی ہیں۔ یاد رہے مکر و فریب کے عادی مجرم نے اس موقع پر جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 219 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6766 کے نمبرز نمایاں کر رکھے ہیں، اور جو حدیث دکھائی ہیں اس میں سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ کی ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ میرے والد کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ اس کے لگائے سکین ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس کا پہلا سکین صحیح مسلم والا غور سے دیکھ لیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا دوسرا سکین صحیح بخاری والا، یہ بھی غور سے دیکھ لیں، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ ترجمے میں بطور وضاحت کے بین القوسین انٹو بریکٹس یہ لکھا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ، یہ بات نہیں ہے کہ یہ دعویٰ امیر معاویہ نے کیا تھا۔ رہی بات کہ یہ زیاد ابو بکرہ کو معاویہ کے پاس لے کر گیا تھا، تو مسند احمد کی وہ روایت ثابت ہی نہیں، ابن جدعان ضعیف راوی ہے۔ اس پر مرزے نے جو چین والی بات بنائی وہ بھی من گھڑت ہے، کہانی ہے۔ آگے سنیں امیر المؤمنین امیر معاویہ کے بارے میں اپنا بغض ظاہر کرتے ہوئے منگول کیسے جھوٹ بول رہا ہے۔ بجائے یہ کہ وہ اس پہ استغفار کرتے کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی استغفار خوشا، ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں۔ مرزے نے یہ بات کرتے ہوئے ابن جدعان کی ضعیف روایت چپکا دی کہ یہ دیکھ لیں، اور اسی کی بنیاد پہ یہ تبصرہ ہے کہ بجائے کہ وہ استغفار کرتے، جب یہ پوری روایت ہی ضعیف ہے تو مرزا منگول کا تبصرہ بھی بیکار۔ اور اس سے تھوڑا پہلے یہ کہہ چکا ہے، وہ کہتے نہیں پھر وہ اس کو، یہ تو بھائی تھا وہ گردن سے پکڑ کے نکالا ورنہ گردن ہی لینی سی۔ مطلب اس کا کہ بھائی کا رشتہ نہ ہوتا تو پھر صرف گردن پکڑ کے باہر نکال دینے کی بجائے گردن ہی اتار دیتے۔ یہ صرف بغض میں اس طرح کی بات کر گیا، وگرنہ یہ خود سنا چکا ہے کہ مقدام رضی اللہ عنہ نے مرزے کی بناوٹ کے مطابق امیر معاویہ سے کہا میں آپ کو ایسی بات سناؤں گا جس سے تمہیں آگ لگے گی، لیکن اس کے باوجود امیر معاویہ نے نہ تو ان کی گردن اڑائی بلکہ ان کا اکرام کیا۔ اور مختصر بات یہ کہ مسند احمد والی یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس پر بغض معاویہ کا مریض مرزا منگول
مرچ مسالہ لگا کر جھوٹ کے ذریعے اسے مزید خطرناک بنا کر دکھا گیا۔ آگے اس کے بعد مرزا کہتا ہے، اور پھر ایسا زہریلا ہے، یہ کہتا تو اپنے آپ کو سید ہے، یہ توصیف، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ تو اگر حضرت عثمان کے زمانے میں ہوتا نا تو تو نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار اٹھا لینی تھی۔ دیکھو کیسی انالوجی بنا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم نے ایسا کہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا روافض کی خوشنودی کے لیے امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ پر بھی تنقید کر چکا ہے، بلکہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ ان کو قتل کرنے والے صحابہ و تابعین تھے، حالانکہ یہ اس کی سری غلط بیانی جو اس نے اپنے استاد اپنے بابے اسحاق جھالوی سے سیکھی، وہ تو اس معاملے میں جھوٹ کا ایک نیا ریکارڈ بناتے ہوئے یہاں تک کہہ چکا ہے۔ صحابہ کرام سی بیعت رضوان جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے ہوں نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چاہوں تب کروشن ہوگا، وہ خود بیعت رضوان کے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسر ہوتے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد میں آئی مڑ کے ایڈی غلط جاری کیوں کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا چھوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کرو دفن کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا تھا، دفن کر دیتے پھر ہفتے چوک میں بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین تھی، آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بنائی۔ اسحاق جھالوی علیہ من اللہ ما یستحق، مرزے کا غیر علمی غیر کتابی قصوں کہانیوں والا بڈھا بابا پنجابی میں جو من گھڑت کہانیاں سنا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت وہاں کون سے صحابی تھے، تاریخ کو مسخ کیا گیا، وہ بیعت رضوان والے صحابہ تھے جنہوں نے گھر گھیرا ہوا تھا، یہ میرے سامنے آئیں، انہوں نے نہ کچھ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے، وہ خود بیعت رضوان کے شریک صحابہ تھے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، اور جب عثمان کی دفن کے وقت آیا تو انصار کھڑے ہو گئے قبرستان میں کہ کرو دفن، ہم قبر کھو دیں گے اور لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، ہمارا سارا دین اس نے برباد کر دیا تھا۔ اور یہ سب باتیں اسحاق جھالوی کا جھوٹ ہے، لیکن مرزا اپنے بابے کا حق ادا کرتے ہوئے، بابے کی بابائیت کو بچاتے ہوئے اور اپنے جھالوی بابی ہونے کا واضح ثبوت دیتے ہوئے جھالوی کا دفاع کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، اس کے لیے مرزا کا ایک شارٹ کلپ جس کا عنوان ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صحیح مسئلہ، 5ویں منٹ کے بعد سے سنیں مرزا کیا کہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے۔ اس سے متصل اس کی اگلی بات بھی آپ کو سنواتے ہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے 20 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی کھلی تضاد بیانی دیکھیں۔ پہلے کہا کہ قاتلین عثمان کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن ہی نہیں، پھر ساتھ ہی کہتا ہے جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ ظاہر ہے اس مہم کو چلانے والے تو تھے۔ ارے تضاد بیانی کے ماہر کہانیوں والے بابا، جب ان کے نام ہی مینشن نہیں تو پھر تم صحابہ کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ مہم چلا رہے تھے سیدنا عثمان کے خلاف؟ اب آگے سنیں، اپنے بابے جھالوی کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ مولانا اسحاق صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے اور الصحابہ میں موجود ہے، اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر، باقی صحابہ کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے۔ دیکھ لیں اور بار بار دیکھیں، یہ کہہ چکا ہے کہ نام مینشن نہیں، پھر بھی اپنے بابے جھالوی کی باطل دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور جناب نے پہلا حوالہ دیا ابن کثیر میں بھی لکھا ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس کو اپنے علمی کتابی ہونے کا بڑا عزم ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کی غیر علمی غیر کتابی ہونے کا مزید ثبوت دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ جلد 10 ہے اور صفحہ 445، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ، اور یہ جو بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اسے درست جانا، یعنی عثمان کی شہادت کو، قتل کو، اور ان کے قتل پہ راضی ہوئے، فَهَذَا لَا يَصِحُ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ رَضِيَ بِقَتْلِ عثمان رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهُ۔ تو یہ بات کسی ایک بھی صحابی سے صحیح ثابت نہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پر
کوئی صحابی راضی تھے، بل کلہم کریہہ، بلکہ سب نے اس فعل کو ناپسند کیا اور مکروہ جانا۔ ہاں لیکن بعض لوگ جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وارضا، محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ، عمر بن حامق، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ منصب چھوڑ دیں۔ معاملہ قتل کا نہیں تھا کہ ان کی قتل کی کوئی خواہش تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، صرف بات منصب چھوڑنے تک کی تھی۔ مرزا کے فالوورز جو مرزا کی طرح عربی نہیں جانتے، وہ البدایہ کے اردو ترجمے کو دیکھ لیں، نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوا ہے، جلد اس کی 7 ہے اور صفحہ 261 پر یہ بات موجود ہے، دیکھ کر آپ خود تسلی فرما لیں۔ اور پھر اپنے بابے مرزے منگول کی حقیقت بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح دوغلی پالیسی اپنا کر پھر جھوٹ اور غلط بیانی کر کے اپنے بابے جھالوی کے دفاع میں ابن کثیر کا نام لے کر ایسی بات منسوب کر رہا ہے جس کی تردید اسی کتاب میں واضح طور پر موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے مرزا جی نے بغیر پڑھے ٹھوک دیا، پیل دیا، یا پھر اگر پڑھا ہے تو اس کے باوجود جھالوی کی اپنے بابے کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے جھوٹ بولا۔ اس لیے تو ہم اسے کہتے ہیں نہ تو علمی نہ ہی کتابی، تو ہے پکا اسحاقی رافضی بابی۔ اب آئیے اس کے جواب کی طرف۔ آگے کہتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ ہاں براما سٹوری میں جیسا تھی پڑھاندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑھیا۔ عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا، صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا منگول سیدنا علی کے دور میں یہ اچانک پیدا ہو گیا تھا؟ ابن سبا کسی درخت پہ اگایا تھا؟ اور خوارج کے بارے میں تو مرزا کو یہ حدیث یاد نہیں کہ وہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، سنن نسائی 4108 نمبر روایت۔ پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد حکومت بنو امیہ کو ملی نہیں، بلکہ شہادت علی کے بعد بھی نہیں ملی، وہ تو سیدنا حسن کو خلافت ملی اور انہوں نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت ان کو دے دی۔ پھر مرزے نے یہ سب کیسے کہہ دیا؟ دراصل یہ پکا کہانی باز، افسانہ تراش، ناول نگار اور اقراری سٹوری میکر ہے۔ دیکھیں اور سنیں، کہہ رہا ہے خود اپنی زبان سے، لیکن پنجابی زبان میں جنہیں پنجابی نہیں آتی وہ کسی پنجابی دو سے ترجمہ کروا لیں اور اس کا یہ جملہ سنیں کیا کہتا ہے۔ براما سٹوری میں جیسا تھی پڑھاندے ہو کہانی، پھر سے سنیں، کہہ رہا ہے سٹوری بناؤں جیسے تم کہانی بناتے ہو۔ براما سٹوری میں جیسا تھی پڑھاندے ہو کہانی۔ کس قدر جاہل اور احمق ہوں گے وہ لوگ جو ایسے ناول نگار کو، ایسے سٹوری میکر، کہانی گھڑنے والوں کو اپنا امام اور اپنا شیخ بنا بیٹھے اور اس کے فالوورز بن کے خوش ہو گئے۔ لوگ کہانیاں بناتے ہیں لیکن کہانیاں فردی بنائی جاتی ہیں، لوگوں کی تفریح کے لیے سارے کردار فردی ہوتے ہیں، لیکن افسوس مرزے منگول دے جمن دے ہوتے کہ یہ کہانی بھی گھڑتا ہے، یہ کہانی بھی تراشتا ہے تو صحابہ کے خلاف جن کے کردار اور وہ عظیم افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی نصرت اور حمایت کے لیے منتخب فرمایا، جن کی شان و عظمت میں قرآن نازل کیا، لیکن اس مرزے کو نہ اللہ کے وقار کا احساس ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس ہے، نہ قرآن مجید کی عظمت کی اہمیت اس کے پاس ہے، اور نہ ہی صحابہ کی عظمت کو یہ سمجھتا ہے۔ یہ بدبخت صاف الفاظ میں چیلنج کرتا ہوا کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہانی بناؤ، اور کہانی بناتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ صحیح یا ضعیف اور جعلی روایات پیش کر کے من مرضی کی کہانیاں ڈالتا ہے۔ تف ہے مرزا تجھ پر، تیری بنائی ہوئی کہانیوں پر اور جھوٹی کہانیاں بنانے کی اس گھٹیا صلاحیت پر۔ الحمدللہ ہم نے کوئی کہانی نہیں بنائی۔ جہاں تک معاملہ ہے سبائیوں اور خوارج کا تو ان کا ذکر، ان کا شر، فتنہ اور فساد کا ذکر تو انہیں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اپنے جھالوی بابے کے باطل دفاع میں جن تاریخ کی کتابوں کا نام مرزے نے لیا، جب اپنے بابے کے دفاع کے لیے انہی کتابوں کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہو اور بڑے فخر سے ان کا ذکر کرتے ہو تو دوسروں پر کہانیاں گھڑنے کی تہمت نہ لگاؤ، دوغلی پالیسی چھوڑ دو۔ پھر احترام کا ڈرامہ کرنے والے نے پھر سے بنو امیہ کی بدماشیوں کا جملہ بول کر امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بدترین گستاخی کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے قاتلین عثمان کے بارے میں اس کی مزید تضاد بیانی دیکھ لیں، کیسے جھالوی کا مقلد اپنے بابے کا بابی اور
بڑا نیما نیما ہو کے اس کی زبان بولتا ہے. غور سے سنیے. کلپ کا نام ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. ٹائٹل پر اپنے بابا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تصویر لگا رکھی ہے، کیونکہ سیدنا عثمان کے متعلق مودودی کے بیان کا رد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کیا. اس کلپ کو 24 منٹ سے سنیں. ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے، کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ منافقین تھے. منافقین نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تو حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمارے امام تو آپ ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے؟ منافق کا تو مطلب کافر ہوتا ہے. تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی صحابہ بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے. تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں. ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ کہتا ہے قاتل عثمان کا کوئی پتہ نہیں کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں. قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے. اور اس کا یہ بیان ستمبر 2018 کو یوٹیوب پہ لگا. پھر جنوری 2021 کو جو بیان یوٹیوب پر اس نے اپلوڈ کیا، اس میں قاتلین عثمان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بول دیا. تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی صحابہ بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے. مرزا منگول کے ماننے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی 3 سال کے مزید مطالعے سے مرزے کو ایسے دلائل مل گئے ہوں گے جس کی وجہ سے قاتلین عثمان اور بلوائیوں کے نام اس کے سامنے آگے ہوں گے. اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ جی ہاں، یہ بات تو معقول ہے اور ایسا عین ممکن ہے. تو پھر مرزے کو چاہیے کہ ویڈیو بیان میں ان اصحاب بدر اور بیت رضوان والے اصحاب شجرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا نام ثبوت کے ساتھ دکھائے کہ یہ لے جی میرے بابا اسحاق جعلوی نے جو کچھ کہا، اس کا واضح ثبوت صحیح الاسناد، یہ روایات اور صحیح سند کے ساتھ یہ نام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر مرزا ایسا نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے جھوٹے ہونے کا، کذاب ہونے کا یہ ایک اور واضح ثبوت بن جائے گا کہ علمی کتابی کچھ نہیں، بس جو من میں آتا ہے دب دیتا ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ اسے صحابہ کے خلاف، صحابہ پر زبان درازی کرنے کے لیے کوئی ضعیف روایت، کوئی جھوٹی کہانی بھی ملتی ہے تو اس کو بھی دب دیتا ہے. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے، نہ تو علمی نہ ہی کتابی، تو ہے پکا دابی بابی. اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن.